نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ان کو خلیفہ بنائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ مصر کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہے احمد بن طالون۔ اس بادشاہ نے اپنے ملک کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ اس کے وزراء، اس کے مشیر، تمام کے تمام عیاش پرستیوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو چکے تھے، اور کوئی بھی اس کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ شیخ ابو الحسن بنان بن محمد حمدان بن سعید یہ اس کے دربار میں گئے اور بادشاہ نے پوچھا کہ حالات کیسے جا رہے ہیں اور آپ کتنے مطمئن ہیں میری حکومت سے۔ اور بادشاہوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ عام طور پر اچھا سننے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب بادشاہ کو امید بھی نہیں تھی کہ شیخ ابو الحسن بنان ان کے ساتھ کیسی گفتگو کرنے لگے ہیں۔ شیخ نے کہا کہ اے بادشاہ وقت کہ تو اللہ سے ڈر اور تقوی اختیار کر، اور تو اس بات کو یاد رکھ کہ ایک دن تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور جن لوگوں پر تو نے ظلم کیا ہے وہ لوگ جو ہیں وہ تیرے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور تمہیں ایک دن اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ بات جو ہے وہ بادشاہ کو پسند نہ آئی کہ میرے منہ کے اوپر ہی ملک کے اندر جتنی خامیاں ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے اس شیخ نے بیان کر دیں، اور کسی قسم کی کوئی لچک اس کے اندر نہ رکھی، کسی قسم کا کوئی ڈر اس کے اندر نہیں آیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس ابو الحسن بنان بن احمد کو جو ہے وہ بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا جائے۔ جب وقت مقررہ پر ایک طرف شیر تھا اور دوسری طرف جو ہے حضرت شیخ ابو الحسن موجود تھے، اور آپ کے ساتھی بھی بڑی حیرت کے ساتھ جو ہے وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک جو ہے شیخ ابو الحسن بنان بن محمد حمدان ان کے پاس شیر جو ہے وہ داڑتا ہوا آتا ہے، اور ان کے ارد گرد ان کو سونگھنا شروع کر دیتا ہے، اور سونگھنے کے بعد جو ہے ایک غیر مرئی طاقت کی بنا پر جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ ادب کے ساتھ جو ہے جب وہ پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا تو بادشاہ وقت جو ہے وہ اس بات پہ بڑا حیران ہوا، اور بادشاہ وقت نے کہا کہ ان کو اب جو ہے وہ رہا کر دیا جائے اور ان کو آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی جائے۔ شیخ ابو الحسن بنان بن محمد حمدان کے جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ جب شیر جو ہے وہ آپ کی طرف آ رہا تھا تو کیا آپ کو کوئی ڈر نہیں لگا؟ تو ابو الحسن بنان بن محمد حمدان فرمانے لگے لم یکن علی بأس، میرے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں تھا، میرے اوپر کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف جو ہے موجود نہیں تھا۔ کنت اتفکر فی سؤر السباع، میرے ذہن کے اندر جو ہے یہ مسئلہ گھوم رہا تھا کہ جو درندے ہوتے ہیں ان کا سور، ان کا جوٹھا جو ہے حل ہوا طاہر ام ناجس، کیا وہ پاک ہوتا ہے یا نجس ہوتا ہے؟ میں تو اللہ کے دین کے ایک مسئلے کے اندر غور و فکر کر رہا تھا، اور جو تم نے معاملہ دیکھا ہے یہ صرف اور صرف اس دین پر عمل کرنے کی وجہ سے دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو پکے اور سچے مومن ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، اور راسخ فی الایمان ان کا عقیدہ ہوتا ہے، اپنے ایمان کے اندر پختہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دشمنوں کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ ہر خائن اور ناشکرے کو جو ہے وہ پسند نہیں فرماتا۔ سورہ حج آیت نمبر 38۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کا یہی حسن ہے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم،
کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اوپر اپنا نائب بنائے گا۔ اب فی الارض میں فا جو ہے اعلیٰ کے معنی میں ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ زمین کے اوپر بھی جو ہے وہ اللہ کے نائب بن کر رہتے ہیں، اور اگر فی جو ہے ظرفیت کے لیے ہو تو اس کا معنی ہے جب وہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں تب بھی ان کے مزارات لوگوں کے دلوں کے اوپر جو وہ حکومت کرتے ہیں۔ آج ہم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، خواجہ خواجگان خواجہ شاہ نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، بزرگان دین کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا۔ تو جب یہ لوگ زمین کے اوپر رہے تب بھی اللہ کی نشانی بن کر جو ہے وہ زندہ رہیں، اور جب یہ تہ مزار تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فیوز و برکات کے اندر پہلے سے زیادہ جو ہے وہ اضافہ کر دیا، اور ان کے مزارات جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر آج بھی حکومت کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قبروں کے اندر جا کر ہمارے جسم سلامت رہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم عزت کے ساتھ رہیں، وقار کے ساتھ رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عزت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری غیب سے مدد فرمائے، تو اس کا ایک ہی طریقہ، ایک ہی قاعدہ ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح اس بندے کو اپنی آغوش کے اندر لے لیتی ہیں۔ پھر دنیا کے ہر چیز اس بندے سے ڈرتی ہے، حتیٰ کہ جو حیوانات ہوتے ہیں وہ بھی اس شخص کو جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں دیتے ہیں۔ کتنے ہی واقعات ہم شیروں کے پڑھتے ہیں، کتنے ہی واقعات ہم سانپوں کے پڑھتے ہیں، اور کتنے ہی واقعات ہم قبروں کے پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں کے جسم بھی سلامت تھے، اگر وہ زندہ تھے تو شیر کے اوپر بیٹھ کر وہ سواری کیا کرتے تھے۔ یہ صرف اور صرف دین کی برکت ہے، یہ دین کی جو ہے وہ برکت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومن بندے کی محبت جو ہے وہ ہر شخص کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے، اور جانوروں کے دلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب